بیٹھنے میں بیچ میں جگہ نہ چھوڑے. جسموں کو جوڑ کے بیٹھنا، بیچ میں جگہ چھوڑ کے نہیں بیٹھنا. تو وہ بیچ میں جگہ چھوٹی ہوئی کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی کے مرکز میں آتے تھے، صحابہ سے کہتے ہوئے ممبر کے قریب ہو جاؤ، اور سارے صحابہ ممبر کے قریب ہوتے تھے. بات سمجھانے کے لیے تو ممبر کے قریب بلاتے تھے، اور بات کو سمجھنے کے لیے بہت دور بھی جاتے تھے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری اجتماع ہوا نا، حج میں ہوا، عرفات کے میدان میں ہوا، جبل رحمت کی پہاڑی کے پاس ہوا. اس اجتماع میں 1.25 لاکھ صحابہ تھے. اب 1.25 لاکھ صحابہ آقا سے اتنا دور گئے تاکہ نبی کا نور ملے، جنت کا ٹور ملے. نبی کا نور ملے، ایمان کا نور میں جنت کا ٹور ملے. تو اس وقت مدینہ شریف میں صرف 10,000 صحابہ ہیں. 1,15,000 جو صحابہ تھے وہ مدینے سے آقا سے دور چلے گئے، اور زمین کے کون سے حصے میں مدفون ہو گئے. وہ تھوڑوں کی نشانیاں ملتی ہیں، تھوڑوں کا تو ایڈریس ہی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے کان بھی لگانا، دھیان بھی لگانا. بولو، جیسے کان کھلے ہوئے آنکھیں کھلے رکھنا. آنکھوں پہ جو پلکیں ہیں نا، یہ آنکھوں پہ کی شٹر ہے. کیا ہے؟ جیسا شٹر نیچے کیجئے تو شاپ بند ہوتی، کھلی ہوتی. اسی طرح اگر یہ آنکھوں کی پلکیں نیچے گر گئے تو آنکھیں بند ہوتی، کان سند ہوتی. اب کیا سن کے مریں گے؟ سن کے نہیں مریں گے تو کر کے کیا مریں گے؟ کر کے نہیں مریں گے تو ایمان کا کلمہ پڑھ کے کیا مریں گے؟ سمیعنا واطعنا. جس نے سنا اس نے اطاعت کیا، جو سنا ہی نہیں تو کیا اطاعت کرے گا؟ اس لیے اللہ ہمیں پہلے سننے کی توفیق دے. عمل کی ابتدا جو ہے سننے سے ہوتی ہے. دل تک بات پہنچانے کے لیے 4 ڈور ہیں. کتنے؟ ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے دل تک بات پہنچانے کے لیے 4 دروازے ہیں. ان 4 دروازوں کے ذریعے سے بات دل تک پہنچتی ہے. سب سے پہلے آنکھ، دوسری زبان، تیسرا کان، چوتھا دماغ. آنکھ سے جب آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے وہی بولتا ہے نا، اس کے خلاف بولتا ہے. کسی آدمی نے کتا دیکھا تو زبان کیا بولتی؟ گدھا بولتی. کیا بولتی بھائی؟ ارے کتے کو دیکھ کے زبان کیا بولتی؟ کتا ہی تو بولی. اچھا کان کیا؟ چوہا سنتا. ارے کان بھی تو کتا سنے گا نا. دماغ کیا؟ شیر سوچتا ہوں نا، وہ بھی کتا ہی سوچتا. یہ 4 لائروں کا مشورہ لے کے دل ججمنٹ لیتا. کیا لیتا؟ یہ کتا ہے. سمجھے؟ اس لیے کلمے میں سب سے پہلے انکار ہے. بولو. اس کے بعد اقرار ہے. جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے آنکھوں سے، اس کا انکار کرو. لا الہ. بولو. ان سے نہیں ہو رہا ہے. جو کچھ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے ہمیں دھوکہ دے رہی ہے. سمجھے نہیں؟ ہمارے حضرت مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی انداز سے اس بات کو سمجھاتے تھے. مثالیں دینے سے بات سمجھ میں آتی. جیسے مسالے لگانے سالن مزیدار، مثالیں دینے سے بیان مزیدار. ہمارے آقا بھی مثالیں دیتے تھے. ایک صحابی کے ساتھ درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، اور ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر ہلایا. پوچھا سلمان تو مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں میں نے یہ کیوں کیا؟ آقا فرما یہ کیوں کیا؟ پر جب مسلمان بندہ اچھی طرح اہتمام سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے. اور ایک مثال دیا، ایک آدمی کارخانے میں کام کر رہا ہے، میلا کچیلا ہو رہا ہے، اس کے اور کارخانے کے درمیان 5 نہریں ہیں. کتنے؟ اب جاتے جاتے ہر نہر میں پانی نہاتے ہوئے گھر کو جائے گا تو پاک ہو جائے گا یا ناپاک رہے گا؟ بولو. جیسے ان نہروں سے جسم کا میل پاک ہوتا ہے اور 5 نمازوں سے دل کا میل پاک ہوتا ہے.
جیسے جسم میلا ہوتا ہے دل بھی میلا ہوتا ہے. دل کا میلا پن سب سے پہلے شرک سے. کس سے؟ سمجھے نہیں. جو اللہ کے غیر کو آدمی دیکھتا ہے نا تو وہی صحیح سمجھتا. زمین سے بارش پڑتا ہوا دیکھ رہا تو سمجھ رہا بارش بادلوں میں ہے. کہیں میں ہے بارش بادلوں سے برس رہی ہے. کیسے برس رہی ہے؟ آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ بادلوں سے بارش ہو رہا ہے. اور آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ زمین سے غلہ اگ رہا ہے. زمین سے غلہ نکل رہا ہے. جوار باجرہ گیہوں چاول کہاں سے نکل رہے؟ آنکھ کیا دیکھ رہی ہے بولو؟ زمین سے نکل رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے دودھ بھینس میں سے آ رہا ہے. کس میں سے؟ بھینس جو ہے دودھ کا ٹینک بھی نہیں ہے بینک بھی نہیں ہے. دودھ اللہ کے خزانوں میں ہے آسمانوں میں ہے. کہاں ہے بولا؟ ہاں اس دودھ کا ٹینک جو ہے دنیا میں نہیں آسمانوں میں ہے. جیسے پانی کسی ٹینک سے یا تالاب سے آتا ہے یا صرف ٹوٹی میں سے گرتا ہے. پانی جو نل میں کود رہا ہے ٹوٹی میں سے آ رہا ہے کہیں دوسری جگہ سے آ رہا ہے. آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ ٹوٹی میں سے پانی گر رہا ہے. صحیح ہے؟ ارے صحیح ہے نہیں. ٹوٹی دھوکہ دے رہی ہے کہ پانی اس میں سے گرا ہے. کئی ریزر ٹینک ہے کوئی پانی کا ٹینک ہے کوئی بور ہے اس بور کے ذریعے سے آ رہا مگر بور نظر آ رہا ہے ٹوٹی نظر آ رہی ہے. پانی نل میں نہیں ہے دودھ بھینس میں نہیں ہے. صحت دواؤں میں ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ صحت اور یہ دوائیں اور ڈاکٹر جو ہے یہ بھی پوسٹ مین ہے. بولو جیسا منی آرڈر جو ہمارے پاس آتی ہے کون لا کے دیتے؟ پوسٹ مین. کیا پوسٹ مین ہی دے رہا ہے؟ تو پوسٹ مین دے رہا ہے کوئی بھیجا رہا ہے؟ بولو بھیجانے والا نظر آ رہا ہے؟ کون نظر آ رہا ہے؟ اب دینے والا نظر آ رہا ہے. پوسٹ مین ہی دے رہا ہے. ایک بولنے والا عقل مند نہیں عقل بند. بولو عقل بند ہے. منی آرڈر پوسٹ مین نہیں دے رہے. کون بھیجا رہا ہے؟ بھیجانے والا نظر نہیں آ رہا ہے دینے والا نظر آ رہا ہے. تو دینے والے کو صحیح سمجھنا یہ غلط ہے. سمجھے؟ اکثر یہی ہو رہا ہے کہ جو دے رہا ہے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے اس کو ہاتھ جوڑ رہا ہے اس کو سلام کر رہا ہے اور بھیجنے والے کو ایک لیٹر بھی شکریہ کا نہیں لکھا. اب اس کو محبت ہوتی ہے غصہ آتا. ارے سمجھے نہیں نمک حرام ساری محنت لے رہا ہے ایک شکرانے کا خط بھی نہیں آ رہا ہے. پوسٹ مین کی خوشامد کر رہا ہے. اب بھیجنے والوں کو غصہ آ کے کیا کرتا انہیں منی آرڈر بند کر دیتا. اسی طرح مخلوق سے ہوتا ہوا دیکھ کر لوگ مخلوق کے پیچھے پڑ جا رہے خالق کو بھول جا رہے حالانکہ کرنے والے کون ہیں؟ خالق. بولا ہماری پوری پیدائش کس نے کیا؟ یہ پوری باڈی اللہ کس نے بنایا؟ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک جو ہمارا جسم بنا ہے کون بنائے؟ کہاں رکھ کے بنائے؟ ٹاٹا کمپنی میں باٹا کمپنی میں نہیں آلبن کمپنی میں رحمان کمپنی. بولو ماں کا پیٹ ایسی جگہ رکھ کے اللہ نے بنایا ہے جہاں انسان کا ہاتھ چھوڑ کے آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی. 3 اندھیروں میں اللہ نے ہمیں بنایا ہے. کتنے؟ ماں کے پیٹ کا اندھیرا. ماں کے پیٹ میں بچے بننے کا جو روم ہوتا ہے اس کو بچے دانی بولتے اس کا اندھیرا. اور بچے کی طرف ایک مائی جھلی لپٹی رہتی ہے وہ اندھیرا. 3 اندھیروں میں اللہ نے بنایا. اللہ روشنی کا محتاج ہے؟ تمہارے میکینک اندھیرے میں کوئی نٹ بولٹ ٹائٹ کرنا ہے فٹ کرنا ہے تو اپنے ہیلپر کو لائٹ آن کرو بولتا ہے آف کرو بولتا ہے. کیا کرو بولتا ہے؟ آن کرو بولتا ہے. آف کرو بولتا ہے معاف کرو بولے گا. غیر غلط ٹائٹ کرے گا مجھے مار کے گھر کو رائٹ کرے گا. تو میکینک روشنی کا محتاج ہے. بولو اور میکینک پانوں کا بھی محتاج ہے. سمجھے نہیں؟ تو مگر اللہ بھی محتاج ہے. قل هو اللہ احد. اس کے بعد کیا آیت پڑھو؟ اللہ سمد. ارے نہ سمجھ تو سمجھ یا نہ سمجھ
اللہ تو ہے صمد، بے نیاز. سب کچھ کے بغیر اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. بولو، کر سکتے نہیں بلکہ یہ سب کچھ کے بغیر اللہ ہی کر رہے ہیں. ہماری آنکھ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے کہ اس سے ہو رہا ہے، اس سے ہو رہا ہے، فلاں سے ہو رہا ہے. جو آنکھ دیکھ رہی ہے اس کے بارے میں کیا بولنا؟ لا الہ. بولو، انکار، ان سے نہیں ہو رہا ہے. آنکھ دھوکہ دے رہی ہے. اب اس دھوکے سے نکلنے کے دو موقع ہیں. کتنے؟ یا تو نبیوں کی بات پر، یا نہیں تو پھر موت پر. نبیوں کی بات پر ہر نبی نے آ کے ہر پوری انسانیت کو دھوکے سے نکلنے کی دعوت دی. اور پہلی دعوت نبیوں کی کیا تھی؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ارے انسانوں، ارے نادانوں، سب سے پہلے کرنے والے کو پہچانو. کرنے والا کون؟ اللہ. آدم علیہ السلام کو کس نے بنایا؟ بولو. ان کے اماں بابا ہے؟ آدم علیہ السلام کے اماں بابا کا نام بولو، جلدی بولو. حیدرآباد والے بہت فارورڈ لوگ ہیں، میں تو بے اکوڑ آدمی ہوں، دیہاتی میرے کیا نہیں آتی. سمجھے؟ کہ بھائی آدم علیہ السلام کے اماں بابا کا نام بولو. ہے چیز تو کیا بولیں گے. اور حوا علیہ السلام کی جو ہے اماں کا نام بولو. بابا آدم تو ہے، اماں کا نام کیا ہے؟ ہیچ نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام بولو. بولو، ہے ہی نہیں. بغیر باپ کے، بغیر پاپ کے، بغیر باپ کے، بغیر پاپ کے اللہ نے مریم کو بیٹا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا. ذرا بھی مریم کے اوپر کوئی ڈاؤٹ کرے گا اللہ اس کو اسلام سے آؤٹ کریں گے. ڈاؤٹ کرنے والوں کو آؤٹ کر دیتے. اور اللہ کی قدرت کے بارے میں، اس کی بڑائیوں کے بارے میں بھی ڈاؤٹ کرنے والے کو اللہ آؤٹ کر دے. سمجھے؟ تو ہمارے بھائی فضل کریم صاحب جو میرے 4 مہینے کے امیر تھے، بڑے یقین کے دھنی تھے. توحید اور توکل میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انہی کا نمبر تھا. شیخ زکریا صاحب نے پوچھے پورے تبلیغی دنیا میں پکے توکل اور توحید میں کتنے لوگ ہیں؟ فرمایا میرے نظر میں تو صرف 2 ہے، فرسٹ مولانا یوسف، سیکنڈ فضل کریم. سمجھے؟ ایسے یقین والے تھے. تو فرماتے تھے پہلا بچہ جیسے بغیر ماں باپ کے ہوا ہے، ہر بچہ بھی اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے. کس سے ہو رہا ہے؟ ماں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے. دخل بولنے والے کو عقل نہیں ہے. دخل بولنے والے کو عقل نہیں ہے. پھر ماں باپ سے ہی بچہ بنتا ہے. کچھ ایسے بھی ماں باپ ہے نہیں دنیا میں جن کے کوئی بچے نہیں ہیں. ہے نہیں. ارے بچہ نہ کچا جان کو رکھو اچھا کرتے، ہے نہیں ایسے. پھر وہ کیوں نہیں بنا رہے بچہ؟ اگر ماں باپ سے بچہ بننے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر جن کو بچے نہیں ہیں انہوں کیوں نہیں بنا رہے؟ دونوں مثال اللہ نے رکھا ہے. ساری کوششوں کے باوجود بچہ نہیں ہو رہا ہے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ بچہ انسانوں ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے بنانا. بعض جگہ بنا رہے ہیں، بعض جگہ نہیں بنا رہے. اور نہیں بنانے کی جگہ بتا رہے ہیں اگر انسانوں سے اگر انسان بننے کے ہوتے، ماں باپ سے اگر بچے بننے کے ہوتے، پھر جن کو بچے نہیں ہیں انہوں کیوں نہیں بنا رہے؟ سمجھے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے. ارے بولو، یہ جتنے پارٹس ہمارے جسم میں فٹ کرے نا، رسول اللہ بولے ایک ایک انسان کے جسم میں 360 پارٹس ہے. کتنے؟ 360 جوائنٹ ہے. سمجھے؟ اور یہ سارے پارٹس ماں کے پیٹ میں ہے. بولا آنکھ ہے ماں کے پیٹ میں، ناک ہے. ارے بھائی کوئی فیکٹری میں فٹنگ ہو رہی ہے تو پارٹس آتے نہیں آتے، کمپنی سے آتے. کہاں سے آتے؟ کارخانے میں فٹ ہوتے. جی یہ پارٹس نہ ماں کے پیٹ میں ہے نہ دنیا کی اسی مارکیٹ میں ہے. ہر پارٹس ملتا آپ کو مارکیٹ میں. موٹر پارٹس ملتا، آٹو پارٹس ملتا، اسکوٹر پارٹس ملتا، سائیکل پارٹس بھی ملتا نہیں. یہ پارٹس کہاں ملتا؟ یہ پارٹ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ اوپر سے آنے والا سپر پارٹس کا تھے. بولو اوپر سے آنے والا سپر پارٹس ہے.
یہ میڈ ان چائنا نہیں, میڈ ان انڈیا نہیں, میڈ ان جاپانی, میڈ ان رحمان. بولو سینٹرل گورنمنٹ آف ساتویں آسمان عرش الہی کا پارٹ صحیح ہے. یہ پارٹ دنیا میں کوئی بنا سکتا؟ بولا نہیں. پورا سائنس سر نیچے کر کے پیر اوپر کر کے کتنا تڑپڑیاں بھی کھائیں گے میرے دوست, آنکھ نہیں بنا سکتے. بنا سکتے؟ پورے میڈیکل والے مل کر تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے تو کان نہیں بنا سکتے. بنا سکتے؟ صرف یہ اللہ نے بنایا ہے. ماں کا پیٹ پلین رہتا ہے, کچھ بھی نہیں رہتا اس پیٹ میں. پھر یہ سارے پارٹ جو ماں کے پیٹ میں آ کے فٹ ہو رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں. ایک ایک پارٹس کو اللہ نے کیسی مضبوطی دیا ہے. تمہارے دنیا کے پارٹس گھس بھی جاتے, توڑ بھی جاتے, پھر نئے پارٹس ڈالنا پڑتا. ہمارے پارٹس بھی بدلتے. بولو بھائی, جو ماں کے پیٹ میں اللہ نے چارجنگ بھر دیا تو موت تک یہ بیٹریاں چارجنگ دے رہے. جی سیل فون ایک بار چارجنگ بھرے تو ہمیشہ چلتا نہیں, بار بار کرنا پڑتا. بولو موٹر کی بیٹری ایک بار چارجنگ کرے تو ہمیشہ چلتی. ان بیٹری کو بھی چارجنگ کراتے کبھی. اب سوئچ میں لگا کہ آنکھ میں لگا لے تو کیا ہوتا ہے؟ شارٹ مارتا ہے, لائٹ ختم ہوتی. اب سائڈ پہ جا بولے تو جاتا ہوں. کیسے اللہ نے مضبوط بیٹریاں بنا دیے. بنا نہیں بنے. ان دانتوں میں سے روٹیاں چاپ رہی, بوٹیاں چاپ رہی, نلیاں چاپ رہی, ہڈیاں کرتا رہی. کبھی یہ دانتوں کا سائز کم ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. کتنا بھی اچھے دھات کا ستر بنا کے کترتے کترتے وہ گھٹ جاتا نہیں, گھٹ جاتا, منڈ ہوتا نہیں ہوتا. یہ دیکھو اتنا چاپ رہے, کبھی یہ دانت منڈ نہیں ہوتے. کبھی گلینڈر ڈالتے اس کے اوپر. ارے گلینڈر ڈالے تو رہتے ہیں. کیسے دانت اللہ نے بنائے, کیسے آنکھ اللہ نے بنائی. اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں جتنے خودی میں غور کیا اس نے خدا کو پہچانا. جس نے خودی کو پہچانا اس نے خدا کو پہچاننے کے لیے ہمارے اندر کئی نشانیاں ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ارے نادان, میں تجھے جیسا پیدا کیا ہوں 18,000 مخلوق میں کسی کو پیدا نہیں کیا. فرشتوں کو بھی اللہ نے وہ درجہ نہیں دیا جو آدم کو اور آدم کی اولاد کو دیا ہے. سارے فرشتوں کو انسان کے سامنے جھکایا یا انسان کو فرشتوں کے سامنے جھکایا؟ بولا سارے فرشتوں کو اللہ ان کے سامنے جھکایا. یہ انسان بڑا ہے. بولا ہمارے آقا ساری مخلوق کے بڑے ہیں, 7 آسمانوں میں چڑھے ہیں. کتنے آسمان چڑھے؟ چڑھے نہیں چڑھے؟ کب چڑھے؟ بولو کون سے مہینے میں آتی؟ غنی بات بول دے رہے, ورنہ اکثر جگہ یہ چوپڑ دیکھتے رہتے. جنوری جانوروں کا مہینہ جلدی بول دیتے. یہ جو اتنے اللہ کے نافرمان ہے انسان ہے, جانور ہے. بولو الائی کا کلا نامی بل ہم ازل. یہ جتنے میرے نمبا کرام نافرمان ہیں یہ میرے نظروں میں انسان نہیں ہے بلکہ جانور ہے. انسان وہی ہے جو مسلمان ہے, اور مسلمان وہی ہے جو اللہ پر یقین کرے. ایمان لا کر اللہ پہ یقین کرنا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ایک ایک پارٹس کو سمجھے تو ایک پارٹس کے شکرانے میں زندگی بھر سجدہ کرے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی. بولے لاجواب پارٹس ہے, کوئی کمپنی یہ پارٹس بنا سکتی نہیں بنا سکتی, بلکہ اللہ نے کیا کہا موت تک کے لیے فٹ کر دیا. بولو ڈوراں کھولتے مجھتے ٹوٹتے نہیں ٹوٹتے. بولا ارے ڈوروں کو بند کرتے کھولتے کھولتے پرانے بھی ہو جاتے, ٹوٹ بھی جاتے, پھر ڈوروں کو بدلنا پڑتا نہیں بدلنا پڑتا. ہمارے جو ڈوراں ہیں نا, ہمارے جو سمجھے نہیں منہ کو بند کرنے کے جو گیٹا ہے نا, ہوٹا کیا ہے بولو, منہ کو بند کرنے کے گیٹا کیا ہے؟ پیٹا کی حفاظت گیٹا بولے تو ہوٹا. اگر یہ ہوٹا نہیں رہتے گیٹا نہیں رہتے, مکھیاں مچھراں پورے پیٹ میں گھس جاتے تھے اور پیٹ خراب ہو جاتا.
پیٹ خراب نہیں ہونا کہ اللہ نے گیٹ لگایا. کیا لگایا؟ ہوٹ لگایا. کئی بار کھول رہے موچ رہے کھول رہے موچ رہے. کب تو لوز فٹنگ ہو رہی اس کی. بولو بھائی کبھی ٹائٹ کرنا پڑا ہے اس کو. اللہ اکبر. کیا اللہ کی بنوٹ ہے, کیا اللہ کی جو ہے خلقت ہے. نہیں کبھی نہیں ہونٹوں کی ریپیئرنگ نہیں کراتے جی, کبھی دانتوں کی ریپیئرنگ نہیں کراتے. سمجھے میرے دوستو, یہ ایک نعمت کے شکرانے میں زندگی بھر سجدے میں گرے تو بھی گناہدانی ہوتی. یہ سارے جسم اللہ نے اعضا دیے, لا قیمت اعضا ہے. بولو ہر گاڑی کا ٹائر جو ہے چلتے چلتے گھستا نہیں گھستا. بولو نائلان کا ٹائر بڑے پلان سے بنا تو بھی گھستا نہیں گھستا. بولو لوہے کے پہیے لگائے تو بھی گھستے نہیں گھستے. بولو پتھر کے لگائے تو بھی گھستے. سمجھے پلاسٹک کے بنائے تو بھی. ہمارے جو ٹائراں ہیں پیراں, بولو ہمارے چلنے کے ٹائراں کیا ہے, یہ بھی گھستے. ارے بھی گھستے. چپل جوڑے کتنے گھستے؟ سال بھر کی بولتے نہیں, موت تک کی بولتے پورے. کئی چپل جوڑے گھستے. ٹاٹا کمپنی کے لئے تو بھی گھاٹا ہی چھوڑا کرتے. سمجھے نہیں, ٹاٹا کے رک رہے نہ پاٹا کے رک رہے, دونوں کا گھاٹا ہی چھوڑا ہے. گھستے نہیں. بولو یہ پیرا گھستے. نوح علیہ السلام 950 سال پیدل چلے ہیں. کتنے؟ تبلیغ کرے نہیں کرے؟ کیا اسکوٹر پہ پھرے, بائک پہ پھرے, کیا پہ پھرے؟ یہی پیروں پہ تو پھرے نا. 950 سال میں نوح علیہ السلام کے پیروں کا سائز 1 انچ بھی گھٹا نہیں. تم بھی چپلاں کھول کے 100 سال پیدل چلو. کتنے؟ اور روزانہ ایسا زمین پہ گھستے گھستے چلو تو کیا 1 انچ تو بھی پیر گھستا؟ یہ کون سا لبر ہوگا, یہ کہاں کا میٹیریل ہوگا؟ اوپر سے آنے والا سپر لبر کہتے. اوپر سے آنے والا ہاں پراپر میں ملتا نہیں, پیپر میں ایڈورٹائز ہوتا بھی نہیں اس کا. سمجھے اللہ نے کیسے خوبصورت پیر بنائے. اگر ٹائراں گھرے سرکا اگر یہ پیراں بھی دن بہ دن ذرا گھسنا شروع کرے تو مرتے خود جو ہے محمد حسین اتنا ہی رہتا. نیچے سے گھستے گھستے پنڈلیاں گھس گئے, گھٹنے گھس گئے, رہنا گھس گئے, کمر گھس گئی, چھاتی گھس گئی, پورا گھس کے جو ہے خالی پیشانی رہ گئی. کہتے کیا اب پیشانی رہے تو نشانی پہچان سکتے؟ بولو بھائی تیرا مرد کون میرا مرد کون, دونوں جوڑوں کے دل میں درد ہے. تیرا بیٹا میرا بیٹا دونوں کی گھاٹا. کیسے پیر اللہ نے بنایا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ارے میرے نعمتوں تو گننا چاہتا گن بھی نہیں سکتا. گن سکتے؟ یہ پورے باڈی کے بندے میں صرف اللہ ہی کا حصہ ہے. کیا خوبصورت جسم اللہ نے بنایا. بنایا نہیں بنایا؟ اللہ ہی بنائے, کوئی دوسرے بنائے؟ اس کا کوئی پارٹنر ہے؟ بولو اس کا کوئی ہیلپر ہے؟ وحدہ لا شریک لہ. اس کو کوئی پارٹنر نہیں, کوئی مددگار نہیں, کوئی ہیلپر نہیں. تنہا اللہ اپنی قدرت سے بنایا ہے. کس سے؟ اور ہر چیز کو اللہ اپنی قدرت سے ہی بنا رہا. فضل کریم بھائی بتاتے تھے پہلا انسان جس نے بنایا ہے ہر انسان کو وہی بنا رہا ہے. سمجھے زمین سے جو کچھ آ رہا ہے یہ اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے. کہاں سے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. تمہارے رزق کا جو اسٹاک ہے یہ زمینوں میں نہیں ہے, آسمانوں میں. کہاں پر؟ وہاں سے اللہ پارسل کر رہے ہیں. زمین کو اناج کے پھل پلاریوں کا اور جو ہے ترکاریوں کا اور میووں کا جو ہے پوسٹ مین بنائے. کیا بنائے؟ اللہ پارسل کرے تو زمین نفع دیتی, اور اللہ پارسل نہ کرے تو زمین نقصان دیتی. زمین میں نفع بھی ہے, زمین میں نقصان بھی ہے. سمجھے دوا میں صحت بھی ہے, دوا میں موت بھی ہے. بولو دواخانہ جا کے آدمی دوا پی رہا ہے, علاج کر رہا ہے, کر کے جو ہے کبھی لاش بھی گھر کو لا رہے نہیں لا رہے. اب یہ جو دواخانے سے مر کے آ رہے ہیں یہ جینے گئے تھے مرنے گئے تھے؟ بولو
رشتے دار کئی کو لے گئے تھے؟ زندہ لانے مردہ لانے؟ ڈاکٹر کیا کوشش کرا؟ جلانے کی مارنے کی؟ دوا پلائے انڈین پلائے انہیں؟ بولو. ارے صحت کی دوا پلائے موت کی دوا پلائے؟ پھر موت آئی نہیں؟ پھر کیسے موت آ گئی؟ پھر وہی دوائیں پی رہا ہے, دوا کا علاج کر رہا ہے, تندرست ہو کے بھی آ رہا ہے. تو دوا میں نہ تو تندرستی ہے, دوا میں نہ تو موت ہے, دوا پوسٹ مین ہے. بولو. جیسے پوسٹ مین کے ذریعے منی آرڈر بھیجے تو منی آرڈر, لیٹر بھیجے تو, اور پارسل بھیجے تو, ایسی ہے دوا کے پوسٹ مین کے ذریعے سے اللہ موت پارسل کرتے ہیں تو دوا اندر دم باہر, اور صحت پارسل کرتے ہیں دوا اندر بیماری باہر. سمجھے؟ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آنکھوں سے؟ دوا میں اگر صحت ہی ہوتی تو ہاسپٹل سے کسی کا بھی جنازہ نہیں آنا تھا. نہیں آ رہے جنازے؟ ارے حیدرآباد کے ہاسپٹلوں سے جنازے آ رہے نہیں آ رہے؟ پھر کیوں آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر جلانے کی کوشش کیا, جلانے کی دوائیں پلایا تو یہ موت کہاں سے آ گئی؟ دوا میں نہ صحت ہے نہ موت ہے, دوا جو ہے پوسٹ مین ہے. بولو. اللہ صحت بھیجے تو صحت دے دی, موت بھیجے تو موت دے دی. یہ جو ہماری غذا ہے نا, کھانے پینے, یہ کھانے پینوں سے آدمی صحت مند بھی ہو رہا ہے, یہی کھانے کھا کھا کے بیمار بھی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ارے بولو, بیمار ہونے کی غذائیں الگ ہے کیا؟ بولو بھائی. ارے یہی کھانے کھا رہا ہے, یہی پینے پی رہا ہے, یہی غذائیں کھا رہا ہے, صحت مند بھی ہو رہا ہے, اور یہی کھاتے کھاتے بیمار بھی ہو رہا ہے. بیماری کی غذا الگ ہے. کون کی دکان میں جا کے بولا حضرت وہ بخار آتے سو چاول دے, بول جا گئے, اب دیا بخار آیا, خاموش رہتا, مار مار کے دکان والے کو بخار اتارتا ہے. جی اب کون کی جا کے بولا حضرت وہ ہارٹ اٹیک ہونے کا تیل ڈالو, گیا ہے کیا وہ؟ ارے ہے, وہی تیل کھا رہا ہے تندرست ہو رہا ہے, وہی تیل کھا رہا ہے ہارٹ اٹیک بھی آ رہا ہے. غذائیں ایک ہی ہے, فیصلے دو ہے. بولو. کسی کے لیے تندرستی کا فیصلہ, کسی کے لیے بیماری کا فیصلہ. دوائیں ایک ہی ہے, فیصلے دو ہے, کسی کے لیے صحت کا فیصلہ, کسی کے لیے موت کا فیصلہ. یہ سارا جو ہے میں کلمہ سمجھا رہا ہوں. جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں بولو لا الہ. ان سے نہیں ہو رہا ہے, اور جس سے ہو رہا ہے اس کا اقرار کرو الا اللہ. بولو. اللہ سے ہو رہا ہے. ملک سے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے, دھوکہ کھا رہا ہے, اور موت پر دھوکہ کھل گیا فرعون کا. موسیٰ علیہ السلام کہ بہت سمجھائے, ایک دھوکہ کھا رہا ہے, یہ ملک تجھے کامیاب کرتا بول رہا ہے, یہ ملک جو ہے تجھے ناکامی کے گھاٹ اتارے. نہیں سمجھا. جب موت اٹیک کری حتی اذا ادرکم الغرق قال آمنت, جب غرق ہونے لگا تو ایمان اور سامان میں فرق ہونے لگا. قال آمنت, اب میں ایمان لاتا ہوں انہ لا الہ الا اللہ, اس اللہ پر جس کو کوئی معبود نہیں, موجود نہیں, مطلوب نہیں, مقصود نہیں. آمنت بنی اسرائیل, اس زمانے کے جو مسلمان تھے کون تھے؟ بنی اسرائیل, اسرائیل علیہ السلام کی اولاد. آمنت بہ بنی اسرائیل وانا من المسلمین, میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کر رہا ہوں. سمجھے؟ تو اللہ بولا الان بیٹا اب سمجھ میں آئی. 9 مرتبہ حالات کو ٹائٹ کرے تاکہ تیری گاڑی سائڈ پہ آنا. پہ آنا کیا کرے؟ ٹائٹ کرے, سائڈ پہ آنا. کوسی سائڈ؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. درود شریف پڑھو. میرے بھائیوں, سب سے پہلے تبلیغ میں جو بات سکھائی جا رہی ہے کلمہ. بولو. یہ کلمے کی تشریح کر رہا ہوں میں. لا الہ الا اللہ کو میرے بھائیوں جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا, مولانا پالن پوری رحمت اللہ علیہ سے سنا, مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سنا, مولانا یوسف کے صاحب رحمت اللہ علیہ ساتھ بھی رہا, میں پالن پوری مولانا کے ساتھ بھی رہا, انہوں نے جو ایمان کے بارے میں بتایا وہ بتا رہا ہوں.
بات صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ بولو بھائی جی صحیح کر رہا ہوں میں، سمجھیے؟ تو اس اعتبار سے ہر چیز کے کرنے والے اللہ ہیں. کیا کیا نعمتیں دے کر اللہ نے بھیجا ہم پہ. پھر یہ ساری باڈی اللہ نے بنایا، پھر ہمارے جینے کے لیے پانی کا انتظام کون کر رہے ہیں؟ پانی کے بغیر انسانوں کی زندگی کی کہانی چل سکتی؟ بولا پینے کے لیے کیا استعمال کرتے حیدرآباد والے؟ نہانے کے لیے، دھونے کے لیے، پکانے کے لیے. اب یہ 4 کام پانی کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ بولا اب کوئی آدمی سوچا کہ پانی نہیں میں بول کے تیل کی بکیٹ ڈالیا سر پہ سے، دھول جاتی، دھول پکڑتا ہے. بولا بھائی کیا ہوتا؟ پوری دھول آگے جسم کو چپک جاتی. پانی نہیں ملا بلکہ تیل پیے تو پیاس بجھتی، پیاس بڑھتی. وائٹ ٹریس لائٹ ٹریس کھائے تو کی پیاس کم ہوتی، ٹائٹ ٹریس پلو اور بگارا کھائے تو پیاس کم ہوتی زیادہ ہوتی؟ کیوں؟ اس میں تیل مکس ہے. تیل میں پیاس بڑھانے کی بجھانے کی طاقت نہیں ہے، بڑھانے کی طاقت ہے. اسی طرح دھونے کے لیے بھی پانی استعمال کر دیں، پکانے کے لیے بھی. اب تیل میں چاول ڈال کے پکائے تو نرم ہوتا گھٹ ہوتا؟ بولو پانی میں پکائے تو نرم ہوتا، تیل میں پکائے تو گھٹ ہوتا. کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. پانی زندگی کی کہانی، بولو یہ ہمارے جینے کی نشانی ہے. تو اللہ نے پانی کو سستا کیا مہنگا کیا؟ بولو تمہارے پاس سونا مہنگا ہے، پانی مہنگا ہے. ہمارے دیہات میں تو سونا مہنگا ہے، تمہارے پاس پانی مہنگا ہے. شہر میں کیا ہے؟ سونا مہنگا ہے، پانی بہت سستا ہے. اب سونا نہیں رہے تو مر جاتے؟ بھائی سونا نہیں رہے تو مر جاتے ہیں؟ نہیں. پانی نہیں رہے تو مر جاتے. اب پانی کو اگر اللہ سونے کی قیمت بنائے تو لیتے نہیں لیتے؟ بولا کیسا ہے سونا آج کل؟ جلدی بولو. 14 15 ایک بار 17 ہو کے خطرہ بنیا تھا لوگوں کے لیے. سمجھے بھائی پریشان ہو رہے تھے 17 کا لینا کیسا، یا خطرہ اڑنا کیسا. اب جو ہے کچھ نارمل پہ آ گیا، 14 15 چل رہا ہے. نہیں 14,000 بھی اگر بولے تو 10 گرام سونے کو 14,000 کتنے؟ اب 10 گرام موانی کو 14,000 بولے تو لیتے نہیں لیتے؟ بولو کہ بھائی لیتے نہیں. 14,000 میں 10 گرام پانی آپ خریدے تو اب کیا 10 گرام پانی میں لیٹرین دھلتا؟ بولو بھائی کم سے کم شارٹ کر کو کٹ کرے تو بھی 1 لیٹر. بولو 1000 گرام کتنا؟ اب 14,000 میں 10 گرام بولے تو 1,000 گرام کو 14 لاکھ روپے ہوتے. کتنے کتنے ہوتے؟ ہر مہینے میں آدمی 14 لاکھ کماتا. بولا سارے سال بھر کی کمائی ایک ہی لیٹرین میں کمائی کرتے. اب کھانا کیا کھائیں گا، کپڑے کہاں سے پہنیں گا، گھر کہاں سے بنے گا، بیوی بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے. دیکھو اللہ کا کتنا احسان ہے، اس مالک کی کتنی مہربانی ہے جو سب سے اہم چیز ہے اللہ نے اس کو سب سے سستا کر دیا. کیا نہیں کیا؟ اور پانی سے ایک اہم ضرورت ہے سانس. بولا ہمارے جینے کی جو سانس ہے نا، سانس پانی نہیں سرگا رمضان میں سحری سے لے کے افطار تک رہتا. کب تک پانی نہیں سرگا؟ کتنے گھنٹے رہتے؟ گھنٹے رہتے نہیں، منٹا بھی نہیں رہتے. بولو ارے رہتے ہیں. سب سے اہم ضرورت کیا ہے؟ سانس. ہمارے جینے کی گیس. یہ سانس کس کس کو دے رہے؟ ہر ایک کو دے رہے. بولو کہاں کہاں دے رہے؟ ہر جگہ دے رہے. کب کب دے رہے؟ ہر وقت دے رہے. بولو اب جیسے گیس سلنڈر والے 25 دن کو بک کراؤ، سیریل میں آؤ کرتے. کیسے؟ اب سیریل میں آتا کہ اس کا ایریل رہتا ہے. بولو بھائی رہتا ہے. سانس لینے سیریل میں ٹھہرے تو ٹھہرتے ہم جی. 24 گھنٹے اللہ سپلائی کر رہے ہیں، ہر جگہ سپلائی کر رہے ہیں، ہر وقت سپلائی کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے جینے کی گیس ہے نا، یہ سانس اور گیس ہے نا، یہ کون سی گیس ہے؟ رحمان گیس ہے. انڈین گیس نہیں، HP گیس نہیں، بھارت کی رحمان گیس ہے. یہ اوپر سے آنے والی سپر گیس کر دی. بولو اوپر سے آتی نہیں، پراپر میں ملتی.
بولا اوپر سے آتی ہے گیس. اللہ کا جو ہے گیس ٹینک ہے اللہ کے پاس. آدم علیہ السلام سے لے کے 18,000 مخلوق کو سانس دے رہے ہیں. کتنے؟ چونٹیوں کو بھی سانس ہونا پڑتا نہیں ہونا پڑتا؟ مچھلیاں بھی پانی میں سے باہر آ کے سانس لیتے پھر اندر جاتے. ہر ایک کو سانس ہونا پڑتا. تو جتنا ضروری اتنا فل فری. جتنا ضروری پانی کے لیے پھر بھی تھوڑے بہت پیسے خرچ ہوتے. نل کنیکشن لائے تو میونسپلٹی والوں کو پیسے دینا نہیں دینا؟ بولا بور ڈالے تو پھگٹ میں ڈالتا نہیں، پیسے دینا پیسے دینا. اور موٹر فٹ کرے تو پیسے، کرنٹ کنیکشن لیے تو پیسے. پانی کے لیے پھر بھی تھوڑے بہت پیسے خرچ ہو رہے، مگر اللہ کا انعام، اس کا احسان، اس کی مہربانی دیکھو. بندوں کی سب سے اہم جو ضرورت ہے، ہر وقت کی جو ضرورت ہے، اللہ نے اس کو فل فری کر دیا. کیا کر دیا؟ ہم جو سانس لے رہے ہیں اس کی کوئی فیس دے رہے ہیں؟ بولا اگر ایک ایک سانس پر اللہ فیس مقرر کر دیا تو میرے بھائیوں پھگٹ میں آ رہی سگٹ میں سڑکو بڑکو لے رہا ہے. اگر فیس مقرر کرے نا، میٹر فٹ کر دینا دل کا نے، جتنے سانس لیں گا اتنی فیس لوں گا. بولے تو 10 سانس روکتا ہے. کتنے؟ گرم گھٹو پکڑ لے کے. ہاں بولے کہیں کو فیس دینا پڑتا بھائی. ہاں سوچ کے لینا، تو کھینچ کو بل آتی کہتے. دیکھو اللہ نے کیسی سانس دیا. اور ان ساری نعمتوں کے صدقے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بندہ ان نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ میرے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جا، قیام بولا، اور میرے سامنے سر جھکا دے، رکوع بولا، میرے قدموں پہ سر ڈال دے، یہ سجدہ. سمجھے نہیں؟ میری ساری نعمتوں کا شکر. اچھا یہ عبادت کا نماز پڑھنے سے تو دنیا کا فائدہ ہے نہیں، آخرت کا بھی فائدہ ہے. ارے عبادت سے یہی فائدہ ملے گا، مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا. اصل فائدہ کہاں ملے گا؟ یہاں برکت کے طور پہ، وہاں جنت میں شرکت کے طور پہ. یہاں کا فائدہ ٹیمپروری، شارٹ فائدہ، لائٹ فائدہ، اور وہاں کا فائدہ پرمنٹ. ذالک الفوز العظیم قرآن میں ہے. آخرت والی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ کامیابی ٹیمپروری ہے جی. یہ تھوڑی سی کامیابی تو ایمان اور اعمال کا فائدہ اللہ یہاں بھی دیتے، اور موت پر بھی. ارے دیتے نہیں دیتے. جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، آقا نے فرمایا جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، شیطان بہکانے اور بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ ایک ہے اور بول کے نیک ہو کے مت مر، میں تیری پیاس بجھاؤں گا، پلاؤں گا. میرے بھائیوں گدھے کا پیشاب لے کر آتا ہے. مگر جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے موت کے وقت میں اللہ ایک فرشتے کو ڈائریکٹ اس بندے کے پاس بھیجاتے ہیں اور مرنے والوں کو کلمہ پڑھا کے روح کھینچتا ہے. موت کا فائدہ یہ ہے. اور صرف موت کے اوپر ہی فائدہ ہے نہیں، نماز کا فائدہ خبر میں بھی ہے. نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، پورے عبادت کا فائدہ خبر میں بھی ملے گا نہیں ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ٹائٹ خبر کا اللہ وائٹ کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ چوڑی کر دیں گے. اتنی چوڑی کریں گے جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے وہاں تک چوڑی کر دی جائے گی. سمجھے؟ اور جو خبر میں اندھیرا ہے اللہ ایک لائٹ سلگا دیں گے اس میں، جنت سے روشنی آئے گی. کیا کرے گی؟ پھر اس خبر کے اندر جو وحشت اور گرمی ہو رہی ہے نا، اللہ ایک کھڑکی کھول کر، دروازہ کھول کر جنت سے کولنگ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی. یہ سب آقا مدینہ سے فرمایا. آقا کو اللہ نے آنکھوں کو دکھایا خبر میں مومن اور ایمان والے نمازی کو اللہ کیسی سہولتیں دیتے. پھر اس کو جو خبر میں کھانے کے لیے جو غذائیں ہیں نا، وہ خوشبو کی فضائیں ہیں. ایک کھڑکی کھولیں گے جنت کی خوشبو کی ہوائیں آتی رہیں گی. یہ 4 دولتیں قبر میں، نماز کے اوپر، یہ کلمے کے اوپر. میرے دوستو اس طرح ہر منزل پہ نفع ہے عبادت کا. حیات زندگی میں بھی ہے، موت پر بھی ہے. موت پر 500 فرشتوں کا سلام ملے گا، 500 بشارت جنت کی سنے گا، 10,000 خوشبوئیں لے گا،
اور موت کے وقت میں جنت کی بشارت سنائی جائے گی، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ہمیں بھی سننے کی توفیق دے۔ تیاری کریں گے تو یہ ساری خوشخبریاں ملیں گی، تیاری نہیں کریں گے تو پھر بڑی بھیانک موت آئے گی، ہیبتناک موت آئے گی، جس موت کے بارے میں نبیاں روئے، صحابیاں روئے، تابعیاں روئے، ہر کوئی دعا کرتا تھا مرتے دم غیب سے مدد کیجیو، ساتھ ایمان کے اٹھا لیجیو، جب دمے واپسی یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ۔ ہمارے آقا روتے تھے، یا اللہ تو کو پٹوں سے، پنڈلیوں سے، رگوں سے، جینٹوں سے نکالتا ہے، اللہ موت کے وقت میں تیرے محبوب کی مدد فرما۔ ہمیں نصیحت دینے کے لیے، ہم غافلوں کو چوکر نہ کرنے کے لیے آقا دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اما عائشہ کی روایت ہے ہر نماز کے بعد تمہارے نبی عذاب خبر کو یاد کر کے دعا کرتے تھے۔ کیا آقا کو عذاب خبر کوں گا؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم غافلوں کو جگانے کے لیے کریں، میں نبی ہوتے ہوئے کروں تو تم میرے سے زیادہ محتاج ہے۔ اما عائشہ کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد درد بھرے آنسو بہاتے تھے، یہ دعا مانگتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے حساب کو، میری امت کے حساب کو آسان لے لے۔ میرے بھائیوں، مختصر زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اب اس زندگی کو ہم اللہ کی بندگی میں لگانا ہے، اور بندگی میں سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ بولو، دوسرا محمد رسول اللہ۔ کلمے کے بعد سب سے اہم فرض جو ہے نماز کا ہے۔ کس کا؟ رمضان میں روزہ آتا، مال ملے تو زکات دیتا، پھر خوشحال بنے تو حج کو جاتا، مگر کلمہ پڑھتے سب سے پہلے کیا چیز فرض ہوتی؟ بولا صبح کی نماز کے بعد کلمہ پڑھا تو اس کو کوسی نماز فرض ہو گئی، ظہر کی نماز فرض ہو گئی، روزہ تو رمضان میں آئے گا، زکات تو مال دینے کے بعد ملے گا، اور خوشحالیوں کے بعد کہیں حج کو جائے گا، مگر نماز کلمہ پڑھتے اس کے اوپر رہتی۔ تو دوسری نماز ہے، نماز کو جتنا ہم اچھی پڑھیں گے یہ نماز ہمیں دنیا اور آخرت میں نفع پہنچائے گی۔ یہ نماز ہم کو نوازنے کے دی گئی، یہ نماز اللہ کے بینکوں اور خزانوں سے لینے کے لیے دی گئی، اللہ سے خزانوں سے لینے کا اپلیکیشن ہے، اور اللہ کی زیارت کرنے اور دیدار کرنے کا جو ہے ذریعہ نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، ہمارے آقا جیسے مجھے اللہ کی معراج ملی ہے میری امت کو بھی معراج نصیب ہو جائے۔ اللہ بولے میرے محبوب میرے ترمن عرضوں کو خالی نہیں کروں گا، فرمایا جو بھی میرا بندہ نماز پڑھے گا نماز میں اس کی میرے سے ملاقات ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ملاقات ہو جائے گی۔ نماز کیسے پڑھنا؟ ان تعبد اللہ کانک ترا، ایسی نماز پڑھا گویا تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا کریں؟ اگر یہ فرسٹ درجہ نہیں ہو سکتا، سیکنڈ درجے کی نماز کیا؟ وہ انہ یرا، یہ یقین کے ساتھ پڑھو کہ میں اللہ کو دیکھنے کی کیپیسٹی نہیں حاصل کرا، اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تو مجھے۔ یہ دو دھیان نماز میں ہے، تیسرا دھیان نہیں۔ اللہ ہماری نماز کو بنا دے، موت سے پہلے پہلے بنا دے۔ آج یہ دو دھیان نماز میں نہیں ہے، سارا دھیان نماز میں چل رہا ہے۔ 4 کنٹریز میں بیٹا ہے، انہیں جو ہے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھا ہے۔ میرے دوستوں رکوع میں جانے سے پہلے 4 بیٹوں سے ملاقات کر کے آ جاتا جی۔ تو میں بیٹا کیا کرے، امریکہ بیٹا کیا کرے، اتنا تیز جا کے آتا، راکٹ بھی جاتا بھی نہیں، گئے تو اتنا جلدی آتا، سپ بول کے چلے گا دبئی کے بیٹے کا نہیں، ڈب بول کے چلے گیا انگلینڈ کے بیٹے کا نہیں، پر بول کے چلے گیا امریکہ کے بیٹے کا نہیں۔ دیکھو تو مسجد میں جھومتا ہے، 4 کنٹریز میں گھومتا ہے۔ اسی کے اولیاء بولے تیرا دل تو ہے سنا ماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کیا کیا تیرے دماغ میں کھٹک رہا ہے اور کہاں کہاں تیرا دل بھٹک رہا ہے؟ جو کھٹک رہا ہے ادھر دل بھٹکتا نہیں بھٹکتا؟ انی وجہت، بولا میں متوجہ ہوتا ہوں،
کس کے طرف؟ وجہی للہ، میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. ایسی نماز فرش پر پڑے تو عرش پر بل بجنا شروع ہو جاتی. ہاتھ دعاؤں سے گرنے سے پہلے ہماری حاجت ہمارے سامنے آ جاتی. سمجھے میرے بھائیوں؟ اللہ ہمیں بنانے کی توفیق دے، نماز صحیح کرنے کی توفیق دے. جس ایمان میں یقین نہیں وہ ایمان میں جان نہیں، جس نماز میں دھیان نہیں وہ نماز میں جان نہیں. اب نماز کو صحیح پڑھنا، اچھی پڑھنا، ڈھنگ سے پڑھنا بولے تو علم ہونا. کیا ہونا؟ کیا ہونا بولو؟ علم ہونا. فضائل کیا ہے، مسائل کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنن کیا ہے، معلوم کرنا نہیں کرنا. اب مسائل معلوم نہیں ہوتے. ایک دیہاتی کو دیکھا وجہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، پیچھے سے ہوا بھی چھوڑ رہا ہے. ارے دلندر کیا ہوا؟ کیا فرق پڑے؟ فرق پڑا ہے، ہول سیل میں گئی ہے، نماز ہی گئی ہے نہیں وضو بھی گیا ہے. بولو بھائی ہوا خارج ہوئی تو صرف نماز جاتی نہیں، وضو بھی جاتا، دو بھی گئے، کیا فرق پڑا؟ فرق نہیں ہوا، غرق ہوا. تو علم رہے تو اس کو معلوم ہوتا کہ بھئی ہوا خارج ہونے سے وضو بھی جاتا، نماز بھی جاتی. ہمارے کنل صاحب ممبئی کا ایک قصہ لائے. ایک حاجی صاحب جو ہے فجر کی نماز چھوڑ کے جا کے ٹیکے لینے کی کیو میں کھڑا ہوا ہے. کہیں میں اگر نماز پڑھ کے آیا تو کیوں لمبی ہو جاتی، میرا کھانے میں دیر ہوتی بول کے. اب کرنل صاحب سلام پھر سے حاجی پہ نظر پڑی. پہلے بہت جوشیلے فوجی آدمی ہو. کیا ہے فوجی آدمی تو جوش کم رہتا ہے زیادہ رہتا ہے. ہاں تھلوے سے لے کے تعلق تو بڑھ کے ارے حاجی نماز چھوڑ کے دلی یہاں ٹھہرا ہے، اس کو جا رہے ہیں. تمہارا مردہ نکلو. یہاں بھی آئے تبلیغ والے کا تھا ہونے، وہاں گھر پہ تمہارا پیڑا گیا، جاڑا گیا، پھوڑا گیا، یہاں بھی آ گئے. ارے کہاں ہی کی کدھر ہے کہ میاں بھی آدھا ہوتی خزاں نہیں ہوتی، سورہ نکلا پڑھ لے کیا جا. وہ جی فٹ بول کے گیا سوئی سنت میں بھی سجدہ کر رکھا، سجدہ سو کرا، فرض میں بھی. آگے ہٹو ہٹو کرتا ہٹ تو مگر یہ کہیں کی نماز دے رہی، سنت میں سجدہ سو، فرض میں تو نہیں پڑھے، نہیں پڑھے تو کہیں کو نہیں پڑھے، پڑھے تو ایسا کہیں پڑھے. وضو نہیں رہے تو ابھی کیا کرنا جی؟ کیا نہیں رہے تو ہوتی نماز. ارے بولے بھائی علم رہا تو ایسا کرتا تھا انہیں. حج کو جا رہا ہے اور علم کا معیار اتنا گرا ہوا ہے کہ حاجی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. سارا جہالت تھی، ساری بے علمیت تھی. اللہ حضرت مولا نے لیا رحمت اللہ علیہ کی خبر کو نور سے بھر دے. اس ایک ولی کے آنسو نے آج یہ ہزاروں کے مجمع جمع کر دے. ساری زندگی روئے ہیں، سوئی نہیں. جتنا مال متا تھا سارا قربان کر دیا دین کے نام پہ. 350 گھر تھے ان کے کاندھلا میں. کہاں پر ایک ایک گھر بیچتے گئے، میں تو میواتیوں کا کلمہ بناتے گئے، ایک ایک گھر بیچتے گئے، دین پھیلاتے گئے. 350 مکان سارے بیچ دیے. ہزاروں ایکڑ زمین تھی. یہ نوابوں کے اور شہنشاہوں کے پیر و مرشد تھے. یہ نواب آیا اتنی زمین الاٹ کیا، یہ نواب آیا 4 گھر بنا کے دیا. تو کئی گھر تھے اور کئی میرے زمینہ تھے. سارے زمینیں فروخت کر کے امت کی کلمہ نماز بنایا. جی میں کو ٹریننگ دیا، سارا ختم ہو گیا. اب ان کا ختم ہونے کے بعد بیوی کے پاس تلوں سے نہیں کلوں سے، بولو کلوں کا سونا تھا. وہ مرید نے آئی ایک سلا چڑھا کے گئی، وہ مرید نے آئی ایک ہار بنا کے گئی. اس طرح پیرانی ماں کہنے سونا تلوں کا تھا کلوں کا تھا. اب ان کا سارا بجٹ ختم ہوتے ہی بیوی کا بھی ختم کر دینا ہے. جب تک جیب کا رہے گا غیب کا نہیں آئے گا. کہتے جیب کا رہے گا غیب کا نہیں آئے گا. جیب ختم ہونے کے بعد پھر غیب کا بجٹ شروع ہوتا. جیب کا رہتا بھروسہ جیب پہ رہتا، غیب پہ نہیں جاتا. اب جیب کا ختم ہوا تو بھروسہ کس پہ جاتا؟ اب اللہ ہی اللہ ہے کہتے. سمجھے؟ تو اس طرح سے بیوی کو سونا لے کے وہ بھی لگانا امت کے اوپر بول کے. ان کا ایک بچپن سے مسلمان بنا عبد الرحمان بول کے تھا، اس کو بلا کے ٹریننگ دے رہے، بیوی کو سمجھانے کی لائننگ بتا رہے. کیا بتا رہے؟ عبد الرحمان بولے یار کہ اما جی کہنے کھڑے کرتا ہوں تو ایسا بولنا. دیکھ حضرت کہنے جو بھی تھا ہو گیا، اب تمہارا سونا دینا کہتے. بولو کیا کہتے؟ اور یہ سارا امت پر لگا کے جب اللہ کے بینکوں سے آئیں گا پھر تمہارا سونا خرید کے دیں گے کہتے. نہیں اب لے جا کے کھڑا کرے. ادھر آئیو، یہ عبد الرحمان کیا کی بولتا ہے سنیو کہتے. اب جا کے وہ اس کی بولتی بند ہو گئی.
अम्मा जी कहने क्या बोलूं कैसा बोले, बोले कहते, उन्हें बोला नहीं। फिर बोले इधर ये अब्दुल रहमान कहता है कहते, कौन कहता है? हाँ, तुम्हारे पास सोना रेसो देना कहते और अल्लाह के दीन के लिए लगा के बाद में छुड़ा के देंगे। तो उन्हें बोले इलियास ड्रामा कहीं को खेल रहे कहते हैं, ये तो अब्दुल रहमान का बोला, ये तो तुम बोल रहे कहते। तो बीवी बोली अब्दुल रहमान बोलने की जरूरत नहीं, रहमान मुझे पहले ही बोल चुका है, जिस दिन तुम्हारा खत्म हो जाएगा मेरा सारा सोना उम्मत पर लगा दूंगी, छुड़ा के देने की जरूरत नहीं, सारा सोना ले जाइए अल्लाह के रास्ते में लगाइए। मेरे दोस्तों, बड़ी कुर्बानियों से ये काम चला है, बड़े आंसुओं से ये काम चला है। जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत बनाया उसके पीछे कितनी आंसू बहाए नहीं, कितना रोए, कितने आंसू बहाए। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक किसकी फिक्र थी? घर की, बीवी बच्चों की, बेटियों की नहीं, हम गुनाहगारों की फिक्र थी। सारी सारी रात रोते थे, अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। दुनिया में जी रहे हमारा गम, दुनिया से जाने तो हमारा गम, खबरें शरीफ में सो रहे तो आका कहते हैं मैं हयात नबी हूं, मैं खबर में बाहयात हूं। हर नबी वली सो जाएगा, मैं खबर में सोऊंगा नहीं, क़यामत तक मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की ही दुआएं करते रहूंगा। कल मैदान हशर में हर नबी रोएगा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। आदम बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, हूद अलैहिस्सलाम बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, लूत अलैहिस्सलाम बोलेगा नफ्सी नफ्सी, शीश अलैहिस्सलाम बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम खलीलुल्लाह नफ्सी नफ्सी, इस्माइल ज़बीहुल्लाह नफ्सी नफ्सी, इसहाक़ अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, याकूब अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, शुएब अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, सुलेमान अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, दाऊद अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इलियास अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इदरीस अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, यहाँ तक मूसा कलीमुल्लाह कहेगा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। कोई नबी उम्मतों को छोड़ के अपनी बीवी बच्चों को याद नहीं करेगा। और ईसा रूहुल्लाह भी कहेगा अल्लाह मेरी अम्मा मरियम की भी मैं सिफारिश नहीं करता, नफ्सी नफ्सी। मेरा क्या होता है बोल? 1.25 लाख अंबिया के जबान पर है, अपनी फिक्र है, अपना दर्द है, अपना कुड़न है, अल्लाह के सामने रो रहे, नफ्सी नफ्सी कह रहे। एक हमारे आका है, काली कमली वाले मुस्तफा है, गमखारान उम्मत है, हमदर्दान इंसानियत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जबान पर ये है। अर्श के नीचे आका तड़प रहे, बेकरार और बेचैन है, आपके जबान मुबारक है या रब्बी उम्मती उम्मती। मेरे भाइयों, सारी जिंदगी हमारे गुनाह हमें दुख दर्द में गुजारे। आखिरी बात बोलो, सैयदना ज़ैनब कहती है मेरे बाबा सुबह से लेकर शाम तक गश्त करते थे, 1 घंटा भी रेस्ट नहीं करते थे। मेरी अम्मा खदीजा का इंतकाल हो गया, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां पड़ गई। मेरे बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह घर से निकलते थे, क़यामत तक आने वाली उम्मत की फिक्र लेकर सुबह चले जाते थे। नाश्ते का टाइम होता, बाबा नहीं आते। दोपहर का खाने का टाइम होता, बाबा नहीं आते। असर में असराने का टाइम होता, नहीं आते। रात के खाना खाकर सारा मक्का सोता, मेरे बाबा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते। मैं दरवाजे में खड़ी हूँ, चारों तरफ देख रही हूँ, मेरे बाबा सुबह चले गए। क्या खाए क्या पिए उम्मत के लिए, जिससे सुबह से शाम तक फिक्रमंद है। मुख्तलिफ ख्यालात मेरे दिल को बेचैन करें। मेरे अब्बा जान को पत्थरे मार मार कर काफिरों ने नीचे गिराया तो नहीं, आंखों में धूल डाले, आंखें मलते हुए बैठे तो नहीं, कांटे बिछाए, कांटों में फंस तो नहीं गए, और सर पे कचरा डाले तो कचरा निकालने तो नहीं बैठे। एक जगह भरी पब्लिक में खड़े होकर तबलीग कर रहे थे, एक काफिर उठा, हाथ ढीला छोड़कर 14वीं रात के चांद से ज्यादा नूरानी चेहरे पर मार दिया। दूसरा एक काफिर उठा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर थूक दिया। तीसरे काफिर ने उठकर दोनों हाथों से मिट्टी लेकर आंखों में डाल दिया। चौथे काफिर ने आपका गिरेबान पकड़कर जो खींचा है, कुर्ते को 2 तरह से टुकड़े कर दिया। ये सारे हो रहे, आका कह रहे ये सब कुछ मैं बर्दाश्त करूंगा, मगर मेरी उम्मत को जहन्नम में जाता हुआ नहीं देखूंगा। जी रहे हमारे गम में, दुनिया से जा रहे हमारे गम में। ज़ैनब कहती है मुख्तलिफ ख्यालात मेरे दिल को तड़पा रहे, मैं दरवाजे में रो रही हूँ, चारों तरफ देख रही हूँ,
ایک مرتبہ حتیم میں نماز پڑھے تھے. اللہ ہم سب کو مکہ جانے کی توفیق دے, حتیم میں جا کر رونے کی توفیق دے. ہر نبی حتیم میں رویا ہے. ہمارے آقا حتیم میں جاتے, رات ساری نمازیں پڑھ پڑھ کر ہم گناہگاروں کے لیے روتے تھے. حتیم میں نماز پڑھے تھے. نماز پڑھتے ہوئے بھی کافران چین لینے نہیں دیتے تھے. 4 کافر آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز پڑھے, گلے میں پھانسی ڈال کر ادھر 2 کافر ادھر کافر کھینچ رہے. آقا کا سانس رک رہا ہے, تڑپ رہے. زینب کہتی ہے میرے بابا کے گلے میں پھانسی ڈالی جاتی. ایک مرتبہ مقام ابراہیم کے بعد نماز پڑھے تھے, دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھے. ابو جہل, ابو لہب, اتبا, شیبہ اور ولید پلید آئے, محمد تنہا مل گئے, نماز پڑھے. کوئی ایسی وزندار پوٹلی گردن پہ رکھ دینا, محمد سر اٹھانا نہیں, وہی دم گھٹ جانا, دنیا سے اٹھ جانا, تبلیغ کا پیڑا ہٹ جانا. مشورہ کر کے اونٹ کو ذبح کر کے اونٹ کے پیٹ میں پیشاب پاخانے کی جو پوٹلیاں ہوتی ہے جس کو ہم بوٹی کہتے ہیں, اونٹ 1 ہفتے کا پانی ٹینک میں اسٹاک کر لیتا ہے اور ریگستانوں میں جا کے پیتا ہے. 1 ہفتے کا گھاس اور چارہ اسٹاک کر لیتا ہے یا ریگستانوں میں جا کے کھاتا ہے. 4 کافر ہم بڑی وزن سے لا کے آقا کے سر پہ رکھ دیے. اتنی وزندار پوٹلیاں تھے, ہمارے آقا سر نہیں اٹھا سک رہے تھے. سبحان ربی اللہ, سبحان اللہ. کوئی میرا صحابی آئیں گا, پوٹلیاں ہٹاؤں گا, سر اٹھاؤں گا, بلکہ سبحان ربی اللہ پڑھتے جا رہے. کوئی صحابی تو آیا نہیں. آپ کی لختے جگر, نور نظر, آنکھوں کی تارا, دل کی پیارا فاطمہ رضی اللہ عنہ دیکھا. اماں تو ہے نہیں, بابا ہے تو گھر کو آئے نہیں. میرے بابا کہاں چلے گئے, کدھر چلے گئے؟ میرے بابا کو کوئی ستائے تو نہیں. ڈھونڈ لیتے خانہ کعبہ میں آ گئے. اپنے شفیق بابا کو, ہمارے غمخوار نبی کو, زمین پر سر ہے, اوپر پوٹلیاں ہیں. دیکھتے فاطمہ کی چیخ نکل گئی. داڑے مار مار کے فاطمہ رو رہی تھی. اللہ, میرے بابا دنیا میں ہے یا چلے گئے؟ کن ظالموں نے بابا کو یہ تماشا کیا ہے؟ جا کے پوٹلیوں کو کھینچنا چاہا, بڑی مشکلوں سے ہٹے. آقا نے سر اٹھایا, سلام پھیرا. بیٹی کو روتا ہوا دیکھ کر, کون قصائی باپ ہے جو بیٹیوں کو روتا ہوا دیکھ کے نہ روتا ہو؟ آقا کی چیخ نکل گئی, بیٹی فاطمہ, تیرے بابا کو دیکھ کر تو پریشان نہیں ہونا. تیرے بابا کی جان کی حفاظت کرتے ذمہ اللہ لے چکا ہے, جان سے کوئی مار نہیں سکتے. میرے بھائیوں, زینب کہتی ہے یہ سارے قصے یاد کر رہی ہوں, میں دروازے میں کھڑی ہوں, رو رہی ہوں. میرے بابا کہیں بھی نظر نہیں آ رہے, میں زارو خطا رو رہی ہوں. آدھی رات گزرنے کے بعد میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب سے آتے ہوئے دکھے. میں باغ ہو گئی, خوشیاں منانے لگی. میرے بابا آ رہے, حیات ہے, میرے نبی آ رہے, بلکہ میں خوشیاں منانے لگی. اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. میرے ڈیلیج کے سامنے آ تو کیا دیکھتی ہوں, ایک کافر نے سر پہ جو مارا ہے, سر پھٹ کے پورے کپڑے خون میں رنگین ہو گئے تھے. دیکھتے میرا دل دہل گیا, میرا کلیجہ ہل گیا, میری چیخیں نکل گئی. میں زارو خطا رونے لگی. کسی نے کانٹی دار ٹہنی ڈال کر سامنے پیچھے سے کھینچا ہے, پورے کپڑے تار تار ہو گئے. کسی نے دھول لے کر چہرے پہ ڈالا, 14ویں رات کے چاند کے سر کا چہرہ دھول میں چھپا ہوا ہے. کسی نے کچرے کی ٹوکری سر پہ اڈل دیا, داڑھی اور سر میں کچرا ہے. دیکھتے میری چیخیں نکل گئی. میں زارو خطا روتے ہوئے گھر میں جا کر پانی لا کر بابا جان کا چہرہ دھو رہی تھی. درد مرے انداز سے رو رہی تھی, بابا جان کہیں کو یہ مصیبت اٹھا رہی یا رسول اللہ, ہم بیٹیوں کو تڑپا رہی. بابا میں رونے لگی. مجھے دیکھ کر میرے بابا کے بھی رونا شروع کر دیا. بیٹی زینب, تیرے بابا کے بارے میں فکر نہیں کرنا, تیرے ابا کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے چکا ہے. پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اللہ کی بچائی ہوئی جان کو کوئی نہیں لے سکتا. ہاں بیٹی, یہ مصیبت اس لیے اٹھا رہا ہوں, ہم گناہگاروں کا نام لیا. زینب, یہ مصیبت اس لیے اٹھا رہا ہوں, میری ان مصیبتوں کے صدقے میں اللہ میری امت کو جہنم سے بچائے گا, میری امت کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. زینب پریشان نہیں ہونا, آج تیرے بابا کی بات کوئی ماننے تیار نہیں ہے. سارا مکہ مار رہا ہے, میں امت کی محبت سے مار کھا رہا ہوں. پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے شفقت سے فرمایا, زینب ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے, کوئی کچا مکان, کوئی پکا مکان, کوئی اینٹ کا مکان, ٹاٹ کا جھوپڑا خدا نہیں چھوڑے گا. ہر گھر میں تیرے بابا کا دین اللہ داخل کر کے رہے گا, میرا دین داخل ہو کے رہے گا. میرے بھائیو, سورج مشرق کے بجائے مغرب نکل سکتا ہے, شمال اور جنوب میں نکل سکتا ہے, مگر بتاؤ کالی کملی والوں کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟
نہیں، بالکل دین پھیلنے والا ہے۔ میرے دوستوں، اس کے لیے آقا کی قربانیوں کو سامنے رکھو، نبی کے درد و غم کو سامنے رکھو۔ جس آقا نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دیا ہو، آج وہ امت دنیا میں میرے بھائیوں جو ہے ذبح ہو رہی ہے اور نمازیں چھوٹ رہی ہیں، مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں، نماز مسلمانوں سے اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم لے کر، اللہ کا نام لے کر، دعوت کا کام لے کر کھڑے ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو میرے نام پر کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے کام کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کالی کمنی والے آقا کہتے ہیں اللہ سرسبز و شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے، ایورگرین رکھے، ہنستا بولتا رکھے، میرے سمتی کو میری بات امت تک پہنچا دے۔ رب العالمین کی مدد لینے کے لیے، رحمت العالمین کی دعائیں پانے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد کھانے کے لیے، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون مرد مجاہد، کون نبی کے شہدائی؟ حوصلہ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے، فیصلہ ساتوں آسمان والا کرے گا۔ ارادے تم لکھاؤ میرے بھائیوں، مرادیں اللہ پوری کریں گے۔ سب سے پہلے جو کھڑے ہوتا ہے اس مجلس کا ہیرو کہلاتا ہے، اللہ آسمانوں میں اس کی تعریف کرتا ہے۔ سب سے پہلے کھڑے ہونے والے خوش قسمت ہے۔ سارے ہی مجمع کھڑے ہو جاؤ، زندگیوں کی بازی لگا دو، جوانیوں کو آقا کی عشق میں قربان کر دو۔ کھڑے ہو کے بولو، سارا مجمع کھڑے ہو جاؤ، 4 مہینے کے لیے آقا کی عشق میں، نبی کی محبت میں کھڑے ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں کھڑے ہو جاؤ۔ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین ویا رحم الراحمین ویا رحم الراحمین ویا رحم الراحمین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا و لغزشوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ بڑے خطا کار، بڑے گناہ گار، یا اللہ تیرے زمین کو اپنے گناہوں سے رنگ دیے، تیرے نعمتیں کھا کر، تیرے زمین پہ جی کر، تیرے آسمان کا سایہ لے کر، یا اللہ ہم تیرے حکموں کو توڑتے گئے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑتے گئے۔ یا اللہ یہ سب سے بڑا جرم عظیم ہے۔ یا اللہ تیرا دین ہمارے سامنے مٹتا گیا، مسلمان سے طہارت و نماز چھوڑتے گئی، تیرے نبی کے طریقے چھوڑتے گئے، ہم دیکھ کر بھی خاموش بیٹھے رہے۔ یا اللہ یہ سب سے بڑا جرم عظیم ہے، اپنے دریا کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما، تیری ذات عالی پر یقین عطا فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں یقین عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے۔ یا اللہ ہماری نماز کو جاندار بنا دے، دھیان سے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ کلمے والے یقین کے ساتھ، فضائل والے شوق کے ساتھ، مسائل والے طریقوں کے ساتھ، یا اللہ تیرے دھیان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، پوری امت کو نماز پڑھانے کی توفیق دے، 100% مسلمانوں کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو بھی اپنے سے راضی کر لے۔ یا اللہ تو ہم کو اپنا بنا لے، تو بھی ہمارا بن جا، تو ہمارا بن جائے گا، ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ یا اللہ ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ یہ سارا مجمع تیری محبت میں آیا ہے، تیرے نبی کی عشق میں آیا ہے۔ جتنے یہاں بیٹھے اللہ، ان میں کون کس لائن سے پریشان ہے، کس معاملے میں بے چین ہے، کس معاملے میں بے قرار ہے، سب کو تو پہچانتا ہے، سب کے حالات کو تو جانتا ہے۔ جو ان کی پریشانی اللہ اپنے دریا کرم سے دور فرما۔ کوئی بے اولاد ان کو اولاد والا بنا دے، کوئی جوان بیٹیوں کے لیے بے قرار ہے تو ان کی لڑکیوں کو رشتے لگا دے، کوئی بیماریوں میں پریشان ہے تو اللہ تندرستی دے دے، کوئی قرض داریوں میں مبتلا ہے اپنی غیبی خزانوں سے ادا کر دے۔ یا اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو بھی مانگے ہیں وہ عطا فرما، جو بھی مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگے ہیں ان دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔
پوری امت کے حق میں اپنے محبوب کی دعائیں قبول فرما، جن جن وبا اور بلاؤں سے پناہ مانگے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس سارے مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن جن بھائیوں نے دوستوں نے نام لکھایا ہے، یا اللہ نام لکھانا ہمارے اختیار میں ہے، کام بنانا تیرے اختیار میں ہے۔ یا اللہ جتنوں نے نام لکھایا ان کے کام بنا دے، ان کا نکلنا آسان کر دے۔ یا اللہ ان ساتھیوں پر تیرا احسان کر دے، آسان کر دے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے محسن اور غمگین آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درد بھری قربانیوں کے بدلے میں، درد بھرے آنسوؤں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، قبول اور منظور فرما، قبول اور منظور فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔